کے دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر اللہ ماشاءاللہ ہر ایک باپ اپنے بچے کے بارے میں یہ تمنا رکھتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لائر بنے، بیرسٹر بنے، یہ بنے، وہ بنے۔ یہ تمنا رکھنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ کچھ ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچے کے بارے میں تمنا رکھتے ہیں حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، داعی دین بنے۔ یہ تمنا رکھنا بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن قرآن نے جو دعا مینشن کی ہے اس دعا کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ قرآن مقدس میں ان اللہ والوں کی دعاؤں کا ذکر فرماتا ہے جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا فرمائی، اپنی بیویوں کے لیے دعا فرمائی۔ کتنا حسین لفظ انہوں نے دعا کے اندر کہا، اسے سمجھیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور وہ کہتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اس ایک لفظ کے اندر جو قرۃ اعین کا ہے، اس ایک لفظ کے اندر ساری جامعیت موجود ہے اور ہر قسم کی صلاحیتوں کا اللہ سے طلب کرنا موجود ہے۔ جیسا بندہ ہوگا ویسی دعا ہوگی، جیسی سوچ ہوگی ویسی دعا ہوگی۔ ہر بندے کی دعا سملر نہیں ہوتی اور ہر بندے کی طلب بھی سملر نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ والے جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا کے اندر بھی وہ کمال ہوتا ہے کہ وہ جو چیز مانگتے ہیں اس چیز کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ شامل ہوا کرتا ہے۔ تو اب کیا مانگا؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اولاد اگر ڈاکٹر ہے اور آوارگی کے راستے پر چلی گئی تو اس ایجوکیشن کے باوجود بھی پیرنٹ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی۔ اولاد اگر عالم دین ہے لیکن اگر آؤٹ آف ٹریک ہو جائے تو بھی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی۔ تو ایسی اولاد عطا فرما کہ جس کو دیکھیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، یہاں بھی ٹھنڈی ہو جائیں اور آخرت میں بھی ٹھنڈی ہو جائیں۔ اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب اولاد کا سارا معاملہ، اولاد کی ساری زندگی اس طریقے کی ہو کہ جس کے اوپر ماں باپ پراؤڈ فیل کر سکیں، خوش ہو سکیں اور دنیا کے سامنے پراؤڈلی کہہ سکیں کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہاں میں سب سے پہلے سٹارٹ کر رہا ہوں، سب سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ تربیت کے اندر سٹارٹ کہاں سے ہونا چاہیے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، باپ کو شادی کے بعد، یعنی شوہر شادی کے بعد اپنی بیوی کے منہ کے اندر جو لقمہ رکھے یا بیوی کو جو کھلائے وہ حلال کے علاوہ کچھ نہ کھلائے۔ اس کے بعد جب وہ عورت امید سے ہوگی تو اس کی غذا کا اثر پیٹ میں پرورش پانے والے بچے پر ہوگا۔ تو پہلا حق باپ کا ہے
جو باپ اپنی بیوی کو، جو شوہر اپنی باپ اپنی بیوی کو، شوہر اپنی بیوی کو جو بھی لقمہ اس کو کھلائے وہ حلال کا کھلائے. اب بیوی اگر امید سے ہے تو بیوی کا حق، پیٹ میں اس کے بچہ پرورش پا رہا ہے تو عورت کا حق یہ بنتا ہے اولاد کے سلسلے میں کہ جب بچہ پیٹ کے اندر ہو تو عورت ہر چیز سے بچے، خاص طور پر گناہ سے، یعنی ہر اس چیز سے بچے جس کی وجہ سے بچے پر غلط اثر پڑتا ہے. یعنی بچہ اگر ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو ماں کے کردار کا اثر بھی بچے کی زندگی پر پڑتا ہے. ماں ٹی وی دیکھتی ہے، گانے دیکھتی ہے، غزلیں دیکھتی ہے، مووی دیکھتی ہے تو اس کا ایفیکٹ بھی بچے پر ہوتا ہے. اور اگر ماں قرآن پڑھتی ہے تو اس کا ایفیکٹ بھی بچے کی زندگی پر ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا جب بیوی امید سے، عورت امید سے ہو تو اس موقع پر خاص طور پر اسے ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اللہ عز و جل کی تحمید و تقدیس کرنی چاہیے، درود شریف کا ورد کرنا چاہیے اور قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہیے. ہمیشہ تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہی چاہیے، لیکن خاص طور پر ان ایام کے اندر جب بچہ پرورش پا رہا ہو گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرے. اب اس کے بعد یہ بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو قدم رکھتے ہی اس بچے کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کے کان میں اذان کہی جائے. اللہ قرآن کے انداز پر قربان جائیے. جب رب قدیر جل جلالہ نے قیامت میں اعضاء سے متعلق سوال کا آغاز فرمائے گا، قیامت میں جب ہمارے پارٹس آف باڈی سے کوشچن ہوگا، کان سے، آنکھ سے، دل سے، ہاتھ سے، پیر سے، سب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. تو قرآن نے سب سے پہلے کان کا ذکر فرمایا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. پہلے کان کا ذکر. اللہ قیامت کے دن کان کے بارے میں پوچھے گا، والبصر آنکھ کے بارے میں پوچھے گا، والفؤاد دل کے بارے میں پوچھے گا. تو ذکر جب فرمایا پوچھنے کا تو کان کا ذکر پہلے فرمایا. تو اب پیدا ہونے والے بچے کے کان میں پہلے اللہ اکبر کی صدا پہنچا دو تاکہ یہ بچہ پیدائش ہی سے اللہ کے ذکر کو سننے کا عادی بن جائے اور اسے اطمینان ہو جائے کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں وہ گھر اللہ کے ذکر والا گھر ہے، مسلمانوں کا گھر ہے. پہلے اس کے کان کے اندر اذان کی آواز پہنچائی جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد اس کا اچھا نام رکھا جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ناموں میں جو نام اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں. اور ویسے بھی نام محمد رکھنا، نام احمد رکھنا، حامد رکھنا، محمود رکھنا، یا اللہ کے اسم پاک یا صفاتی نام میں سے کوئی نام رکھنا یہ مذائقے کی بات نہیں ہے. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے یہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو مائیں سب سے پہلے نئے نام کی تلاش میں نکلتی ہیں کہ کوئی نیا نام ایسا رکھو جو ابھی تک کسی نے نہ رکھا ہو. یہ نہیں سوچتے کہ ایسا نام رکھیں جس نام کا اثر بچے کی زندگی پر پڑے. اس لیے کہ یاد رکھیں نام کا اثر بھی بچے کی زندگی پر پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے حقوق کے اندر خاص طور پر 3 باتوں کو مینشن فرمایا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھو، بچے کو ادب سکھاؤ، اور بچہ شادی کے لائق ہو جائے، بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرا دو. یہ 3 حقوق کا ذکر خاص طور پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر مینشن فرمایا ہے. تو اچھا نام رکھو. قیامت میں اس نام سے اس بندے کو پکارا جائے گا. اب آج جو ہیرو ہیروئن پر اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں
کیا آپ پسند کریں گے کہ قیامت کے دن ان کے ناموں پر آپ کے بچوں کو پکارا جائے؟ نہیں، آپ اولیاء کرام کے ناموں پر نام رکھیں، آپ صحابہ کرام کے ناموں پر نام رکھیں، آپ تابعین کے ناموں پر نام رکھیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے اوپر نام رکھیں، اللہ عز و جل کے صفاتی نام جو ہیں ان صفاتی نام کے مطابق نام رکھیں تاکہ بچے کی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہو سکیں۔ دوسری چیز اس کے بعد نام رکھنے کے بعد عقیقہ، بچے کا عقیقہ کریں، اور یہ بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔